بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب ایکا کا ذکر کریں گے۔ اصحاب ایکا کون تھے؟ اللہ نے اس قوم کی طرف کس نبی کو بھیجا اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان بدبختوں پر لگاتار 3 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ اہل مدین کو اصحاب ایکا کہا گیا ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتور کی اولاد ہے اور یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا تھا۔ اسی قبیلہ کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے قریب تھا۔ اصحاب ایکا کے معنی ہیں جھنڈ والے۔ عربی میں ایکا لفظ ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہے۔ مدین کی آبادی بحر قلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے نزدیک حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا ہے، یعنی جھنڈ والے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح اصحاب ایکا بھی بت پرستی میں مبتلا تھی اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ ڈالنا اور لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ یہ قوم سرعام لوگوں کو لوٹتے اور ان کا مال قبض کر لیتے۔ مال کی فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور و متکبر بنا دیا تھا کہ وہ ان تمام گناہ کے کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور گزشتہ قوموں کی طرح اس قوم نے بھی اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ شعیب علیہ السلام سے یہ لوگ کہنے لگے، کیا آپ کو نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے کمی پیشی نہ کریں؟ شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور اسلام قبول کرنے کی غرض سے آتے تو یہ بدبخت قوم ان کو راستے میں روک لیتے اور ڈراتے دھمکاتے، دین حق میں ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہ سمجھے اور شعیب علیہ السلام سے کہتے کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ یا ہماری بستی سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم جو عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے علم میں ہے، اور اے میری قوم، تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہوں جیسے نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکے تھے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تم سے دور بھی نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ہی ناپ تول درست کیا۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں تو اپنا آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کر رہا ہوں۔ تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی
اور ان گمراہوں پر اپنا ایسا عذاب نازل کیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ ان بدبختوں پر اللہ نے 3 طرح کے عذاب ایک ساتھ نازل فرمائے۔ پہلا عذاب ان بدبختوں پر یہ آیا کہ ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی، جس سے یہ سب لوگ بلبلا اٹھے، پیاس اور گرمی کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے۔ پھر اچانک بستی کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا، جس کو دیکھ کر یہ سب لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اب بارش ہوگی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ گہرے بادل سے جنگل میں سایہ ہو گیا اور یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدا کی مجرم قوم خود اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو پہلے بادل سے آگ برسنے لگی۔ آسمان سے آگ کے بڑے بڑے گولے ان بدبختوں پر اور ان کے گھروں پر گرنے لگے۔ اس آگ نے پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی۔ یہ آواز اتنی خطرناک تھی کہ سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور پھر تیسرا عذاب زلزلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان کو زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ شبام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔